السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طلحہ سید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک نہیں دو بڑی خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے۔ یہ دونوں خبریں کیا ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ وہ افسران جنہوں نے سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کو گرفتار کیا تھا، اب اس وقت وہ خود تو جیل میں ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی ضمانت کے لیے پر بھی تول رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ درخواست ضمانت دائر کی، لیکن آج جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ سرفراز چودھری، جو کہ پہلے مختلف یوٹیوبرز کو، ڈیفرنٹ چینلز کو پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے رہے، کہتے رہے کہ میں قوم کے بچے خراب نہیں ہونے دوں گا، بعد میں عروب جتوئی کی جانب سے انہی کے خلاف ایک رشوت لینے کی ایف آئی آر درج کروائی گئی، اور وہ شخص جو کہ یہ دعوے کرتا تھا کہ میں قوم کے بچے خراب نہیں ہونے دے سکتا، وہی گرفتار ہو گیا رشوت لینے کے الزام میں۔ اب جو ہے وہ ایک عدالت میں انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی اور وہ درخواست ضمانت بھی خارج کر دی گئی ہے۔ اسی خبر کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سلمان ایوان صاحب موجود ہیں۔ سلمان صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ سلمان صاحب بتائیے گا خبر کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص جو کہ پہلے کہتا تھا کہ قوم کے بچے خراب نہیں ہونے دوں گا، پھر وہی رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا اور اس کے بعد اسی کے اوپر ہی مقدمہ بھی ہوا، کہاں پر یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ سنی گئی اور کیا اپڈیٹ ہے اس میں؟ جی بالکل طلحہ، یہ ہے کہ افسران کی جانب سے پہلے بھی ضمانتیں دائر کی گئی تھیں ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں۔ نوید احمد سینٹرل کورٹ کے جج ہیں، کورٹ نمبر 3 کے، انہوں نے کیس پر سماعت کی ہے۔ اس سے پہلے 3 روز قبل میں نے خبر بریک کی تھی کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مجتبیٰ، انسپیکٹر علی رضا اور سب انسپیکٹر یاسر گجر کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خبر میں نے پہلے جو ہے بریک کی تھی 3 دن پہلے، اور اس سلمان عزیز نامی شخص تھا جو فرنٹ مین تھا، اس کی ضمانت خارج ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 3 روز قبل جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں تو گراؤنڈ کلیئر ہے، ہماری بھی ضمانتیں ہو جائیں گی، اس کے بعد جو ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد ہے اس نے دائر کی درخواست ضمانت، ان کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز صاحب نے کی، اور عثمان جو کہ فرنٹ مین تھا ڈی جی کا، جو کہ اسلام آباد میں بیٹھا تھا، پورے لاہور میں پورے پنجاب سے منتھلی اکٹھی کرتے تھے اور بذریعہ ان کے عثمان صاحب کے راستے سے جو ہے وہ پیسے ڈی جی تک جاتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا ماحول سازگار بن گیا، ہماری ضمانتیں ہو جائیں گی، تو انہوں نے علی اشفاق، میاں علی اشفاق جو کہ دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں اس طرف بھی کھیل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹ کے وہ اکثر کسی صحافیوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یار آپ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یا وہ لوگ جو چہیتے ہوتے ہیں ان کے پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب جو ہے نا وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے، وکٹ کی اس طرف بھی کھیل رہے ہیں، وکٹ کی اس طرف بھی کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یوٹیوبرز کے وکیل ہیں، وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، ضمانتیں کرا رہے ہیں، رجب بٹ اور ندیم نانی والا، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو مرکزی ملزم تھا چودھری سرفراز، جن کے اوپر الزام لگایا گیا، اور 1,25,00,000 سب سے زیادہ ریکوری ان سے ریکور ہوئی ہے۔ اچھا سلمان بھی، یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ویورز ہیں ان میں سے کافی سارے یقیناً وکلا بھی ہیں، ان سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا یہ کسی بھی وکیل کے لیے بہتر ہے پروفیشنلی، کیا یہ ٹھیک چیز ہے کہ ایک جانب جو رجب بٹ اور نانی والا کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے اسی ٹائم پر بنائے گئے، جبکہ یہ این سی سی آئی اے کا یہ ٹولہ، یعنی کہ یہی افسران جو ہیں وہ پاور میں تھے اور انہوں نے ہی یہ مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے، تاہم اس کے بعد جو ہے وہ یہی افسران جو ہیں وہ جس ٹائم پر ملزم بنے تو ایک طرف بیرسٹر میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں، تو دوسری جانب رجب بٹ جن کے اوپر انہی افسران نے مقدمے بنائے ان کے بھی یہی وکیل ہیں۔ تو یہ وکیل حضرات ہی جو ہیں وہ نیچے کومنٹس میں بتائیں گے کہ کیا یہ امر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جی سلمان صاحب آگے چلیے گا، بتائیے گا۔ چودھری سرفراز صاحب نے دیکھا کہ ماحول سازگار ہو گیا، انہوں نے درخواست ضمانت دائر کر دی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے فیصلہ آیا ہے، آدھے گھنٹے پہلے فیصلہ آیا ہے، میں نے پتہ کیا کہ چودھری سرفراز کی ضمانت خارج ہو گئی ہے۔ چودھری سرفراز ایڈیشنل ڈائریکٹر جو سابقہ این سی سی آئی اے کی، ان کی درخواست ضمانت جو ہے بعد از گرفتاری وہ خارج ہو گئی ہے، جبکہ 2 جو دیگر افسران ہیں ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد ہے، جو کہ لاہور میں تعینات تھے، جن کی ویسے بھی ان کے ٹرانسفر آرڈر ہو گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر سٹے لیا ہوا تھا اور وہ اس جاب کو یا اس ڈیوٹی کو کنٹینیو کر رہے تھے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ اگر لاہور سے اگر ایک سرکاری افسر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور لاہور کے اندر ہی وہ رہنے کے اوپر کیوں خواہش مند تھے، سٹے کیوں لیا یہ ہوا تھا؟ ٹرانسفر نہیں تھا ہوا، اس کو یہ سسپینڈ ہو گئے تھے، سوری میں نے بتایا یہ سسپینڈ ہو گئے تھے۔ وہ سسپینڈ کیے ہوئے تھے کہ لیسکو کے افسران کی جانب سے جو سابقہ سی او تھے انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی ہیڈ آفس میں، انہوں نے کہا کہ بھئی ایف آئی اے کے یہ افسران ہیں جو ہمیں ہراساں کرتے ہیں، ہم سے پیسے لیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور ان سے ہم بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس انکوائری کی نظر یہ بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس میں تقریباً
کوئی 30 کے قریب افسران سب انسپیکٹر سے لے کے اوپر تک جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر تک سسپینڈ ہو گئے تھے. اچھا یعنی کہ ان کے ستائے ہوں میں صرف یوٹیوبر یا کال سینٹر کے مالکان ہی نہیں ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سرکاری افسران بھی اس میں شامل تھے, جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر زوار کا بھی نام تھا, یہ بھی سسپینڈ ہو گیا تھا. اس نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی, اب میں کیا بتاؤں, یہ اس نے اسلام آباد میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لیا, بہت سے لوگ کہتے ہیں مینج کر کے لیا, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ صرف یہ خبریں ہیں, یہ میں بتا رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے سٹے لے لیا کہ بھئی مجھے این سی سی آئی اے میں جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی جائے, انہوں نے سٹے لے لیا, جبکہ ان کے ساتھ والے سارے سسپینڈ ہیں, ان کی جو ہے وہ چل رہی تھی, انکوائریز چل رہی ہیں, بحال ہو جائیں گے وہ. تو یہ کیا یہ بلو آئیڈ بوائے تھا یا کیا چکر تھا کہ مطلب اسی کو ہی کیوں یہ ریلیف دیا گیا, اس کا جو ٹرانسفر ہے, جو سسپینشن کا آرڈر ہے وہ روک دیا گیا, باقی جو ہے وہ بھی سسپینڈ ہیں. انہوں نے اپنی حد تک لیا, تو ان کے پاس یہ ہے تھی گراؤنڈ کے, یہ لے سکتے ہیں, ان کے پاس یہ سمجھ لے کہ ان کے پاس یہ کوئی بھی جا کے لے سکتا تھا. سٹے لینا ہے نا, سٹے تو آپ دے سکتے ہیں کہ میرا اس میں ملوث ہی نہیں تھا پایا گیا, یہ سسپینڈ تھے. دوسرے اگر افسران بھی چاہتے تو جا کے سٹے لے لیتے, ٹھیک ہے. میرے ایک دوست تھے, وہ بھی اس انکوائری کی نظر ہوئے, میں ان سے جب بات کر تو اس نے کہا یار جب خدا کو فیصلہ منظور ہو نا کہ یار اگر ہمیں سسپینڈ کر دیا گیا تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے تھی کہ یار یہ ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہونا چاہیے تھا. زوار ایکسٹرا آرڈنری شارپ انسان ہے, تو یہ جو ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے سٹے لیا, تو آج دیکھ لیں یہ کس کی نظر ہو گیا. اور وہ بڑے خوش تھے, وہ کہہ رہے چلو ٹھیک ہے, ہمیں پتہ کہ ہمارے پہ الزام ہی ہے, الزام ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو میرٹ سیٹ کیا گیا تھا نا ان افسران کا, صرف یہ تھا کہ جو اے سی سی سرکل میں تھے, یعنی اینٹی کرائم سرکل میں جو افسران تھے, جن کے پاس ابھی فائلیں مارک ہوئی تھی وابڈہ افسران کی, انہوں نے نوٹس نہیں بھی جاری کیے تھے, وہ پورا جو سرکل تھا نا انہوں نے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا. سلمان صاحب کی زبانی آپ نے یہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ جانی ہے کہ کون سے بڑے افسر کی, جو کہ اب سابق افسر اس کو ہم کہیں گے کیونکہ اب ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی منظور ہو گیا, وہ استعفیٰ کیسے لیا گیا اس کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر گردش کرتی رہی ہیں. اس کے اوپر ہم کمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی کنکریٹ چیز جو ہے وہ اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ ان سے استعفیٰ زبردستی لیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ خود سے دیا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں ناظرین, اور اس دوسری خبر کے اندر بھی دو خبریں ہیں. دو خبریں کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ڈکی بھائی کا جو سپرداری کا کیس تھا اشیاء کا, اس کا آج تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. یہ تحریری فیصلہ جو ہے اس کے اندر ان کی جو باقی 19 اشیاء ہیں, جیسے کہ لیپ ٹاپ بیگ ہے, یا پھر ان کا ایک گوپرو کیمرہ ہے, ان کے ٹرائی پوڈ ہیں, کیمروں کے سیل وغیرہ ہیں, بیٹریز ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سپرداری کے اوپر عدالت نے ان کے حوالے کر دی ہیں. تاہم جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کی فل ایکسیس, اور اس کے علاوہ جو ان کے 3,26,000 اور کچھ USDT جو کہ ان سے دوران حراست کی جب وہ ٹرانسفر کروائے گئے تھے, ان دونوں کی سپرداری کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے, اور ان دونوں چیزوں کو ڈکی بھائی کے حوالے نہیں کیا گیا. اب اس خبر کے اندر ایک دوسری بڑی خبر کیا ہے ناظرین, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, اور میرا خیال ہے کہ اس ویلاگ کے اندر سرفراز چودھری کی جو ضمانت خارج ہوئی ہے, اس بڑی خبر کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی خبر ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ جب میں نے یہ تفصیلی ریٹن آرڈر پڑھا ہے تو اس کے اندر ہمیں پتہ یہ لگا کہ ڈکی بھائی کے خلاف NCCIA کے پروسیکیوٹرز نے ایک نیا کیس جو ہے اب وہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس چیز کا ذکر جو ہے وہ ریٹن آرڈر میں بھی ہے. یہ کیس کیا ہوگا؟ یہ کیس اس چیز کا ہوگا کہ ڈکی بھائی نے جو رہائی کے بعد ضمانت کے اوپر جب ان کو رہا کیا گیا تو اس کے بعد جو 8 ویلاگز انہوں نے اپنے اپلوڈ کیے, اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب NCCIA دوبارہ عدالت سے رجوع کرے گا, جس کے اندر یہ استدعا کی جائے گی کہ جناب یہ سپرداری جو ان کا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے یہ کیس پراپرٹی تھی, ملزم نے کیس پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے. ضمانت کے اوپر جب یہ رہا ہو کے آیا تو ایڈیٹرز ایکسیس کے ذریعے اسی چینل کے اوپر 8 مزید ویلاگ جو ہیں وہ اپلوڈ کیے گئے ہیں, جو یہ کیس پراپرٹی جو ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی تھی. کیس پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے جانے کے باعث وہ ڈکی بھائی کا چاہے وہ اپنا ہی چینل تھا پہلے, لیکن جب سے یہ ڈکی بھائی حراست میں گئے اس کے بعد سے یہ اسٹیٹ کی تحویل میں تھا, یہ کیس پراپرٹی بن گیا تھا. تو لہٰذا اب یہ بڑی خبر یہ ہے کہ NCCIA جو ہے وہ ان کے رہائی پر آنے کے بعد سے جو انہوں نے ویلاگ جو اپنا اپلوڈ کیے 8 ویلاگ, اس معاملے پر بھی جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے کہ یہ جو جتنا بھی یہ جو انہوں نے ویلاگز اپلوڈ کیے یہ بھی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور کیس پراپرٹی کو ڈیمیج کیا. اس درخواست کو کس طرح سے جو ہے وہ اب آگے عدالت جو ہے وہ ڈیل کرے گی, کس طرح سے جو ہے وہ عدالت اس کو لے کے چلے گی, یہ چیز جو ہے اس کا فیصلہ وقت ہی بتائے گا.
اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے گا اجازت, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا. آپ کا میزبان طلحہ سعید قریشی جو ہے وہ اسی طرح کی مزید خبریں آپ تک پہنچاتا رہے گا. اللہ نگہبان.